Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I, Uzair Ahmad, and you're watching Ahmad Tutorials. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو لیکچرز میں آپ کے سامنے ناؤن اور جینڈر ناؤنز کو تفصیلاً ذکر کیا، اس کو ایکسپلین کیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنز. سب سے پہلے آتے ہیں ان 2 ورڈز کی طرف کہ کنکریٹ کسے کہتے ہیں اور ایبسٹریکٹ کسے کہتے ہیں. تو کنکریٹ کو عام طور پر ہم ایک ایسی چیز جو کہ ٹھوس حالت میں ہو، جس کا ایک وجود ہوتا ہو، جس کو ہم ثابت کر سکتے ہوں with 5 senses. ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ وہ چیز جو وجود نہیں رکھتی، جو کہ خیالی ہو. تو ان کو ہم کنکریٹ ناؤنز کیوں کہتے ہیں اور ایبسٹریکٹ ناؤنز کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ تمام چیزیں A concrete noun is the name of anything which can be perceived with one of the 5 senses. کہتے ہیں کہ کنکریٹ ناؤن ہم ان تمام چیزوں کے ناموں کو کہیں گے جن کو ہم اپنے 5 میں سے کسی بھی ایک حصے پا سکتے ہو. مطلب اگر کسی چیز کو آپ سن سکتے ہو تو اس کے نام کو آپ کنکریٹ ناؤن کہیں گے. مثلاً آواز، آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کا سننے کی جو وہ حص ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، تو ساؤنڈ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کنکریٹ ناؤن. شیڈو، سایہ جسے کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اگر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کی جو حص ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، تو یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے. اور باقی وہ تمام چیزیں جنہیں آپ چکھ سکتے ہو، جنہیں آپ سن سکتے ہو، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کنکریٹ ناؤن میں آتی ہیں. اب ایبسٹریکٹ ناؤن اس کا بالکل الٹ ہے. وہ ان تمام چیزوں کے ناموں کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں جن پہ کوئی بھی حص کام نہیں کرتی. ان 5 میں سے کوئی بھی حص کام نہیں کرتی. An abstract noun is the name of anything which cannot be perceived with any of the 5 senses. جیسا کہ خیالات ہو گئے، کوالٹیز ہو گئی، کنڈیشنز ہو گئے، like love, hate, power, time are all examples of abstract nouns. جیسا کہ غصہ ہو گیا، محبت ہو گئی، نفرت ہو گئی، وقت ہو گیا، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے نا؟ اس کو آپ فزیکلی دیکھ نہیں سکتے. ان کا کوئی ایسا فزیکل وجود نہیں ہوتا جسے آپ کہیں کہ اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو نفرت کہتے ہیں. نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خیالی ہے. سوچ بھی ایک خیالی چیز ہے نا، تو وہ بھی ایبسٹریکٹ ہو گئی. بہادری ایک خیالی چیز ہے جو کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بہادری کہتے. صحیح ہے نا؟ For many concrete nouns, they are physically concrete. بہت سے ایسے کنکریٹ ناؤنز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فزیکلی کنکریٹ ہوتے ہیں. مطلب جس طرح کی دیوار ہے، جس طرح کے دروازہ ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے کہ یہ کنکریٹ ہے. This means that you can see them and touch them. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو چھو بھی سکتے ہیں. Some concrete nouns are things that you might not be able to see or touch, but that you can hear. کچھ ایسی کنکریٹ چیزیں بھی ہیں جس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہو، نہ اس کو آپ چھو سکتے ہو، لیکن پھر بھی وہ کنکریٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، جیسا کہ آواز. فار ایگزامپل نوائز ہو گیا اور کموشن ہو گیا. ڈسٹربنس کو کہتے ہیں، کیوس کو کہتے ہیں کموشن یا نوائز. آپ کہتے ہو یہ شور کہاں سے آ رہا ہے، تو یہ شور کس بات کا ہے، کس وجہ سے یہ شور مچا ہوا ہے. تو اب شور کیا ہے؟ شور ایک قسم کی آواز ہے نا، ایک ڈسٹربنس ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کو آپ صرف سن سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے شور کو. These are nouns because they refer to a thing. اور ان کو ناؤنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. You might not be able to see or touch noise or commotion, but you can hear it. So that makes it more concrete than something abstract like freedom or love.
کہتے ہیں کہ کم سے کم آزادی یا محبت سے زیادہ تو یہ کنکریٹ ہے نا. کم سے کم آپ اس کو سن سکتے ہیں، محبت کو آپ سن نہیں سکتے، نہ آزادی کو آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دیر از اے snake in the grass. کچھ مثالیں ہیں کہ وہ آپ کیا ہے، snake ہے گراس میں. تو snake کیا ہے؟ snake ایک ناؤن ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک چیز کا نام ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سام کو کہتے ہیں، گراس ہو گیا. دا پکچر یو پینٹڈ آف اے ٹری از ویری پریٹی. اب پکچر اور ٹری کیا ہے اس جملے میں؟ یہ دونوں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ویئر آر مائی گلاسز، یعنی میرے چشمے کہاں ہیں؟ چشمے کیا ہے؟ یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے. ہیو یو ریسیوڈ یور بکس، بکس کیا ہے؟ کتابیں، یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے. Abstract nouns and concrete nouns are usually defined in terms of one another. Something that is abstract exists only in the mind, while something that is concrete can be interacted with in a physical way. کہتے ہیں کہ جب ہم ایبسٹریکٹ ناؤنز اور کنکریٹ ناؤنز کو پڑھتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے بالکل کمپیریٹیولی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یا اس کو ہم ایک دوسرے کے بالکل مقابل رکھ کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اگر کوئی چیز ایبسٹریکٹ ہوگی تو وہ دماغ میں ہوگی، خیال کی شکل میں، تصور کی شکل میں، ایک خاصیت کی شکل میں. while something that is concrete can be interacted with in a physical way. لیکن اگر کوئی چیز کنکریٹ ہوگی تو اس کا ہمارے ساتھ فزیکلی کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرے گی. ایون جو آواز ہے جس کو آپ ابھی سن رہے ہیں، یہ بھی، اس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو آپ چکھ نہیں سکتے، لیکن اس سے آپ سن تو سکتے ہیں نا. اب یہ سننے کی حس کیا ہے؟ یہ سینس آف ہیئرنگ ہے. تو کوئی نہ کوئی فزیکل وے تو ہے نا جس کے ذریعے آپ کا یہ چیز لنک ہو گئی. لیکن اب سوچ کیا ہے؟ سوچ ان 5 حصوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کو ایبسٹریکٹ میں رکھتے ہیں. کوالٹیز ہو گئی، ریلیشن شپس ہو گئے، تھیوریز ہو گئی، کنڈیشنز ہو گئے، اسٹیٹ آف بینگ ہو گئے. یہ تمام وہ ایگزامپلز ہیں ان چیزوں کے جن کو ایبسٹریکٹ ناؤن ڈیفائن کرتی ہیں. It is not always easy to determine if a noun is abstract or concrete. Many grammar experts argue over whether certain terms making things even worse. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو یہ فیصلہ کرنا اور یہ حس کرنا کہ کون سی چیز ایبسٹریکٹ ہے اور کون سی چیز کنکریٹ ہے، یہ بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ گرامیرینز جو ہے وہ اس پہ بھی آرگو کرتے ہیں، اس پہ بھی بحث کرتے ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ چیزوں کو اور بھی بگاڑ لیتی ہے. مثلا the line separating abstract nouns from concrete noun is often quite blurry. وہ لکیر جو ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کو کنکریٹ ناؤن سے ممتاز کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، وہ اکثر اتنی دھندلی اور اتنی وہ ہوتی ہے نا، باریک سی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ اس ورڈ کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہیں یا اس کو ہم کنکریٹ ناؤن کہیں گے. اور اس کی ایک مثال ہے کہ many abstract noun lists include the word laughter. جب آپ یعنی بہت سے ایسے ایبسٹریکٹ ناؤنس کو پڑھتے تو اس کے لسٹ میں اکثر لافٹر آتا ہے، ہنسی جس کو ہم کہتے ہیں. بٹ ادرز لیو اٹ آؤٹ. لیکن کچھ کہ ہاں یہ لافٹر جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز میں نہیں آتا، یہ کنکریٹ ناؤن میں انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. اب اس کا یہ کیوں؟ as it is something that can be heard, seen and physically felt. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ سن سکتے ہیں، یعنی ہنسی کو آپ سن سکتے ہیں نا، ہنسی کی آواز جو ہوتی ہے لافٹر کی،
اس کو آپ سن سکتے ہیں، اس کو آپ چہرے پہ ایون دیکھ بھی سکتے ہیں. جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو آپ کو ایک خاص جیسچر آپ دیکھتے ہو، اینڈ فزیکلی فیلڈ آپ اس کو فزیکلی اس کو فیل کر سکتے ہو. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کنکریٹ ناؤنز میں آتے ہیں یا ایبسٹریکٹ ناؤنز میں آتے ہیں. اب ہمارے پاس جو یہ بھی ڈائیگرام ہے، اس میں نے ایبسٹریکٹ ناؤنز کے کچھ خصوصیات میں نے وہ لکھے ہیں کہ مختلف قسم کے ایبسٹریکٹ ناؤنز ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے سامنے فیلنگز بتا رہے ہوتے ہیں، یا ایموشنز، یا ایونٹ کوئی خاص ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں، یا کنسیپٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، یا کوالٹی یا اسٹیٹ آف بینگس. مثال کے طور پر اگر ہم فیلنگز کو لے لیں تو اس میں کنفیوژن آ سکتی ہے، فیئر آ سکتا ہے، پین آ سکتا ہے، پلیجر آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح حالت اسٹیٹس جو ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کسی چیز کی موجودگی، وجود، کیوس ہو گیا، فریڈم ہو گئی، لیبرٹی ہو گئی، لگژری ہو گئی، صحیح ہے نا، یہ تمام چیزیں آتی ہے. اسی طرح ایموشنز میں غصہ آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ناامیدی آ جاتی ہے، اس میں خوشی آ جاتی ہے، اس میں نفرت آ جاتی ہے، ذہانت آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایموشنز میں ہیں، ذہانت نہیں، سوری، کوالٹیز میں جو ہے وہ ذہانت آتی ہے. اسی طرح کنسیپٹ سے مختلف یا ایونٹس ہو گئے، ایونٹس میں مطلب آپ کی برتھ ڈے ہو گئی، یا ایڈونچر ہو گیا، یا آپ کی چائلڈہڈ ہو گئی، یا آپ کا کیریئر ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز میں آتے ہیں اور ایونٹ کے پلیس میں آتی ہے. پھر ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں. سکسیس یعنی کامیابی. سکسیس می سیمز ٹو کم ایزیلی ٹو سرٹن پیپل. ہز ہیٹرڈ آف پیپل اسموکنگ انڈورز از لیجنڈری. اب نفرت جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے نا، آپ سن نہیں سکتے، آپ اس کو 5 حصوں سے پا نہیں سکتے، تو یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہو گیا. شی ہیز این انکریڈیبل لو فار نیچر. لو کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. دس از آف گریٹ امپورٹینس، اہمیت. ہی ریسیوڈ این ایوارڈ فار بریوری، فار ہز بریوری، اپنی یعنی بہادری کے لیے اس نے ایوارڈ ریسیو کیا. تو اب یہ تمام بریوری ہو گئی، امپورٹنس ہو گیا، ایون پرائڈ ہو گیا، صحیح ہے نا، ہیٹڈ ہو گئی، سکسیس ہو گئی، لو ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز میں آتی ہیں. تو آج ہم نے پڑھا کہ ناؤنز یا تو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں یا کنکریٹ ہوتے ہیں. یا تو وہ کوئی وجود رکھتے ہیں فزیکلی، ہم اس کو 5 حصوں سے پا سکتے ہیں، یا وہ ایگزسٹ جو ہے وہ تو کرتی ہے مگر وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ خیال کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس قسم کے ناؤنس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن. تھینک یو سو مچ.